تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو، آؤ ہم پکار 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 کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد، آئی لو سیدنا حامد، آئی لو سیدنا محمود، آئی لو سیدنا فاتح، آئی لو سیدنا عاقب، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا ماہن، آئی لو سیدنا ہادی، آئی لو سیدنا سراج، آئی لو سیدنا رشید، آئی لو سیدنا نذیر، آئی لو سیدنا منیر، آئی لو سیدنا طہ، آئی لو سیدنا یاسین، آئی لو سیدنا رسول، آئی لو سیدنا نبی، آئی لو سیدنا مزمل، آئی لو سیدنا مدثر، آئی لو سیدنا ناصر، آئی لو سیدنا منصور، آئی لو سیدنا مومن، آئی لو سیدنا حاکم، آئی لو سیدنا حکیم، آئی لو سیدنا شاہد، آئی لو سیدنا عادل، آئی لو سیدنا قوی، آئی لو سیدنا واعظ، آئی لو سیدنا امین، آئی لو سیدنا مدنی، آئی لو سیدنا ہاشمی، آئی لو سیدنا مکی، آئی لو سیدنا حجازی، آئی لو سیدنا نصاری، آئی لو سیدنا تہامی، آئی لو سیدنا مدری، آئی لو سیدنا غنی، آئی لو سیدنا جواد، آئی لو سیدنا فتاح، آئی لو سیدنا طیب، آئی لو سیدنا حامین، آئی لو سیدنا کاف آیا عین صاد، آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف، آئی لو سیدنا حاشر، آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دے جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے، اور لاشوں سے اس کی ٹکراؤ ہو رہی تھی. کبھی باپ ٹکرایا، کبھی بھائی ٹکرایا، کبھی شوہر ٹکرایا، کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں، جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے، اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے. بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو، اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے، حدیث کی الفاظ ہیں، اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا، اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس کو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا. امیر المومنین ہے وقت کے، وہ امیر، وہ خلیفہ، کیسر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہتے، آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے. عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھایا، وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے، گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے.
میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی. مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ ماریرا کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں, ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع ہلتا ہے, یہ جو آپ جماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے, یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما. اے رب العالمین اکرم الاکرمین, ظالموں کے ظلم سے ہم کو آزادی عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ محفل مصطفیٰ با رونق اور با رحمت مجلس ہے. اے رب کریم, میں گنہگار سے ہی, میں بدبخت سے ہی, اس میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا مولا. اس نیک بندے کی وساطت سے تیرے دربار میں عرض گناہ ہو مولا. حضور امین ملت کو صحت عافیت عطا فرما, ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرما دے. اے کریم خدا خان وعدہ برکات کے اس عظیم شہزادے کو ہمارے سروں پر قادر ٹھان کر ان کے برکتوں کے سائے میں ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں آگے بڑھتے رہیں. منبر نور پر جلوہ بار, گلے گلزار برکاتیت, آبروئے خانوادہ برکات, حضور سیدی امان ملت ادام اللہ اقبالہ. منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول, بالخصوص قلندر کرناٹک, فخر الاماثل, استاذ الاساتذہ حضرت العلام قلندر رضوی صاحب قبلہ اسم با مسمہ, اور بڑے شفیق و کریم استاذ الاساتذہ جن کو قلندر کرناٹک سے الگ کرنا مشکل ہے. دو جان, 2 قالب 1 جان, حضرت العلام عتیق الرحمن صاحب اور میرے محسن اور سرپرست حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب, دیگر اساتذہ کرام, حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, قال اللہ تعالی فی مقام آخر, اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے. یہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا, خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے۔ اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے، اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا۔ ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا۔ مجھے بات یاد ہے، اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ جملہ بازی نہیں ہے، ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک۔ ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا۔ حق ہے۔ ہماری تاریخ نہ لی جائے، ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ نہیں میاں، آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے، نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا، کچھ نہیں، بس وقت کی قلت ہوتی ہے۔ وقت جب آ پڑے، جب ضرورت پڑے، ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، جلسہ کیا ہے؟ لبیک، لبیک، ہم- لبیک یا رسول اللہ، لبیک، 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 لبیک یا قابل صد مبارکباد ہے گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو فرمایا کہ تم میری طرف ایک بالش پڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی۔ تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے۔ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا، انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے، اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا، 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد۔ صحیح بات ہے، 3000 سے زیادہ محافل کا۔ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین، رحمت سرور کونین اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے، کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو، محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے، یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا، بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے، نہیں، نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے، ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے، اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی، کبھی باپ ٹکرایا، کبھی بھائی ٹکرایا، کبھی شوہر ٹکرایا، کبھی بیٹا ٹکرایا۔ 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے، نہیں، آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے، اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟
लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात। औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहाँ हैं? चार जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही। जब सहाबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा? या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। सुभान अल्लाह, सुभान आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया,